واقعے کا چوتھا منظر ہے اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی یہ واقعے کا چوتھا منظر ہے اور یہاں ملاقات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے۔ فرمایا کہ پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو دی ہم نے رحمت اپنے پاس سے۔ ایک روایت میں آیا، تفسیر مظہری میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑے چت لیٹا ہے، کپڑے کا کچھ حصہ سر کے نیچے دبا ہے اور کچھ ٹانگوں کے نیچے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام وسط سمندر میں ایک جھالردار مسند بچھائے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب پہلی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، یہاں میری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی یہاں پر سلام کرنے کا کون سا موقع ہے؟ یہاں تو کوئی ایسی آبادی نہیں ہے، بالکل ویران جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جو گرد و نواح ہے وہاں سب کفار مشرکین ہیں، تو یہاں سلام کیسے؟ اب خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تو سلام کرنے والا کون آدمی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پھر پوچھا، کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ تو آپ نے کہا ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ تھوڑا سا تعارف لے لیجئے خضر علیہ السلام کا، کہ خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیا، کنیت ابو العباس اور لقب خضر تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے، بلیا بن ملکان بن فالق بن عابر بن شالخ بن ارفخشس بن سام بن نوح، یعنی نوح علیہ السلام سے جا کر آپ کا شجرہ ملتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ان کا زمانہ بھی حضرت خلیل اللہ کے قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ خضر علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کی عمر میں تاخیر کی گئی یہاں تک کہ وہ دجال کی تکذیب کریں گے۔ یہ خضر علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اب خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، روایات ہیں، یعنی وہ جو کنگھی کرنے والی عورت تھی نا، جو فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرتی تھی مشاطہ، تو وہ عورت کا بھی واقعہ ہے خضر علیہ السلام کا سے ریلیٹ، وہ بھی انشاءاللہ جب کبھی وقت ہوا اور آپ لوگوں کی چاہت ہوئی تو ضرور آپ کو بتائیں گے۔ تو یہاں تک حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی ہے۔ خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی دیا تھا، جس کو سکھلایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔ وہ جس کو سکھلایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک علم، تو وہ علم کیا ہے؟ وہ علم لدنی ہوتا ہے۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ علم لدنی ایک خاص علم ہے، وہ علم تکوینی تھا، یہ جو خاص علم تھا وہ تکوینی علم تھا، ٹھیک ہے؟ تکوینی علم اور لدنی علم کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ تو علم لدنی اور علم تکوینی علم جو ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے علم کے 2 برتن محفوظ کیے ہیں، ان میں سے ایک علم کو تو میں نے پھیلا دیا ہے جس کا تعلق عقائد، حرام حلال عبادات سے ہے، اور اگر میں دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو یہ گردن کٹ جائے۔ مطلب یہ کہ اس خاص علم کی پیشن گوئیاں اور باطنی باتیں ہرگز برداشت نہیں ہو سکیں گی، یعنی ایک ایسا علم بھی جو اللہ کے نبی نے لوگوں کو عطا فرمایا تھا۔ تو علم لدنی، علم فرشتے کے ذریعے بھی سکھلایا جا سکتا ہے، اشارے سے بھی ایسا ہوتا ہے، علم قلب میں ڈالا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی ذرائع سے اپنے خاص بندوں کو یہ خاص علم عطا کرتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جس میں اچھے کام کی توفیق اور یعنی اچھے کام کی توفیق ملتی ہے، کسی کو رسوا کرنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، ایسا علم جو بغیر کسب اور تلقین کے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کشف اور الہام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تاہم خضر علیہ السلام کا علم جو ہے انبیاء علیہ السلام والا علم تھا، اگرچہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے تکوینی علم سکھائے تھے، اور اس علم کے متعلق مولانا رومی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جس علم کی چوٹ دل پر لگتی ہے وہ انسان کے لیے مفید ہوتا ہے، اور جس علم کا تعلق مٹی یا جسم سے ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بطور بوجھ ہی ہوتا ہے۔ تو ہم بھی تو علم حاصل کرتے ہیں، کیا ہمارے دل پر واقعی چوٹ لگتی ہے؟ دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ جس علم کی چوٹ دل کے بجائے جسم پر پڑتی ہے وہ علم انسان کے لیے بطور سانپ ہوتا ہے، اس سے نقصان کی توقع کی جا سکتی ہے۔
جو دل سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور دل پر جس کے اثرات آتے ہیں تو پھر زندگی بدلتی ہے۔ جتنا علم انسان کے اندر جاتا ہے اتنی سادگی اور اتنی عاجزی باہر آتی ہے۔ جتنا علم انسان کے اوپر رہتا ہے اتنی ہی تکبر اور اتنی ہی ریاکاری باہر آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دل سے علم حاصل کرنے والا اور دل پر علم حاصل آ جائے ہمارے، یہی دعا کر دیں ہم بھی کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ فقراء کی صحبت کے بغیر کمال درجے کی مجلسی زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ علم لدنی حاصل کرنا ہے جس کی تجلیات دل پر اترتی ہیں، قلوب پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے لوگوں کی رفاقت نصیب فرما دے تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہو جائے۔